احمد A1 فرنیچر، جہاں پر آپ کی لاڈلی کے لیے الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹمز، شادی بیاہ کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرانکس اور فرنیچر آئٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ احمد A1 فرنیچر اور احمد الیکٹرانکس، اپوزٹ شادان ہوٹل، بلہ گڑا روڈ، ہاشم آباد، حیدرآباد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل ہم دیکھتے ہیں شہر میں آئے دن، ہر 2-3 دن میں 4 دن میں جو ہے کہیں نہ کہیں ہم کو دیکھنے پڑھنے سننے میں ملتا ہے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ عصمت ریزی کی گئی، فلاں شخص جو ہے زنا کرتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین کرام، یہ جو زنا ہے تو بہت سوں کو تو یہ نہیں معلوم کہ زنا کیا ہے، خاص طور پہ آج کل کے نوجوانوں کو تو بالکل بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ علم سے اتنا دور ہے جیسے ہمارے سر سے آسمان ہمارے سر سے جتنا دور ہے، وہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ علم سے اتنا دور ہیں، دینی علم سے اتنا دور ہیں۔ تو زنا کسے کہتے ہیں بہت سوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شادی شدہ مرد ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ جب ہم بستری کرتا ہے، شادی کے بعد جب وہ ہم بستری کرتا ہے اور کوئی دوسرا شخص جو غیر شادی شدہ ہو اور غیر شادی شدہ عورت ہو وہ اس کے ساتھ کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں زنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ فرماتے ہیں زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، جب معلوم ہو جائے کہ فلاں عورت نے زنا کروایا، فلاں شخص نے زنا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ جو عورت زنا کرتی ہے یا جو مرد زنا کرتا ہے، جب معلوم ہو گیا، جب کہ پکی بات معلوم ہو گئی کہ یہ 2 شخص جو ہے زنا کیے ہیں، تو 100 کوڑے مارنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو کہتے ہیں کہ میرے بندو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہ زنا کرو یا زنا کے بعد کا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ قرآن میں بڑی محبت سے، بڑے پیار سے جو ہے اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے میرے بندوں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج جو لوگ زنا کرتے ہیں وہ کیا سمجھ کر زنا کرتے ہیں کہ زنا کوئی آسان کوئی معمولی چیز ہے کہ اس کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، جو زنا کرے گا دنیا میں اور بغیر توبہ کے مر جائے گا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کو 2 عذاب دوں گا۔ پہلا عذاب تو یہ ہوگا کہ ساری انسانیت کے سامنے، ساری دنیا والوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس کو ذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ جو زانی ہوگا، جو بغیر دعا کے مر گیا، اس کو اللہ کی طرف سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ ساری دنیا کے سامنے اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی، اور اس کا دوسرا عذاب، اللہ تعالیٰ کا دوسرا عذاب اس شخص کے لیے یہ ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا گناہ ہے یہ زنا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے آگے فرما رہے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ میرے بندے، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا، تجھ سے زنا جیسا بڑا گناہ ہو گیا، تو تم مجھ سے سچی توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں تجھے بخشنے والا ہوں۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں نا، سورہ فرقان میں جو میں ابھی آیت پڑھا یضاعف له العذاب، اس کے آگے کی آیت اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود اللہ فرما رہے ہیں اگر ہو گیا تو تم مجھ سے سچی توبہ کرو، یہ وعدہ کرو کہ آئندہ اللہ میں اس طریقے کا کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم کو پھر معاف کروں گا، میں تم کو بخشوں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زنا اتنا بڑا گناہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مرد زنا کرتا ہے، ایک عورت زنا کرتی ہے،
تو آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت زنا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے سینے سے ایمان کو، ان کے دل سے ایمان کی نعمت کو چھین لیتا ہے، ایمان کو اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر اسی حالت میں اگر ان کو زنا کرتے ہوئے ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو موت آ جائے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، پہلا تو تم کو میں ذلیل کروں گا ساری انسانیت کے سامنے، سارے دنیا والوں کے سامنے، اور پھر دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ہمیشہ تم کو جہنم میں ہی رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہ دونوں زنا کر لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت سے ان کے دل میں ایمان کو واپس بھیج دیتا ہے۔ آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد زنا کرنے کے بعد جب نہانے کے لیے جاتے ہیں، جب غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں جہاں پر ان کے بدن سے ہو کر وہ پانی کا قطرہ زمین پر آ کے گرتا ہے تو وہ زمین کا اتنا حصہ، وہ زمین کا اتنا ٹکڑا اللہ تعالیٰ وہ زمین کا ٹکڑا بددعا کرتا ہے ان کے لیے لعنت بھیجتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور میں کیا کیا بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائے جو انسان زانی ہے، جو زنا کرتا ہے، وہ گویا کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے زنا کا، اتنا بڑا۔ آج جو زنا عام ہو گیا، کیوں ہوا؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان بناؤ، زنا آٹومیٹک مشکل ہو جائے گا، اور ہم نے زنا کو آسان بنا لیا، نکاح کو مشکل بنا دیا۔ نکاح کرنے کے لیے وہ رقم، یہ رقم، وہ جوڑا، یہ جوڑا، وہ فنکشن ہال، یہ فنکشن ہال، وہ اتنے باراتی، اتنے دعوت میں آئیں گے، اتنے آئیں گے، بس اس میں جو ہے نکاح کو ہم نے آسان کہاں کیا؟ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ تو کہاں سے اللہ کی رحمت آئیں گی؟ پھر تو مسلمان جگہ جگہ ذلیل ہوئیں گے، پھر مسلمان جگہ جگہ جو ہے ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کو رسوا کیا جائے گا، ہماری عزتوں پہ حملہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے کا ایک اور گناہ ہے جو مسلمانوں میں عام ہو گیا آج کل، بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ ہے سود۔ سود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا لینا، دینا، دلوانا تینوں حرام ہیں۔ اگر کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی سود لیتا ہے، سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ بلکہ وہ 1 روپیہ نے اپنی ماں کو اپنے بستر پر بلا کے زنا کر رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کا 1 روپیہ بھی کھانا۔ آج دیکھیے ہمارے پاس، ہم جب آپ دیکھیں گے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا بھی سود لے رہا ہے، مسجد کے باہر شیطان کے راستے پہ چلنے والے بھی سود لے رہے ہیں، نمازی بھی سود لے رہا ہے، بے نمازی بھی سود لے رہا ہے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے بھی سود لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اس طریقے کا ہم گناہ کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ لوگ جو ہے 9%، 10%، 12%، 13% پر جو ہے سود دے رہے ہیں، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ امیر اور امیر بن رہا ہے، غریب اور غریب ہو رہا ہے۔ اگر ہم میں کسی سے کہوں یا آپ کسی سے کہیں کہ بھائی آپ جو کار لیے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کتنا بھریں، کیوں ڈاؤن پیمنٹ بھریں، آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو وہ آپ سے کہیں گے، مجھ سے کہیں گے ارے حافظ صاحب اگر ہم پورے پیسے دیتے ہیں تو وہ کار گھر آنے سے پہلے انکم ٹیکس والے آ جائیں گے۔ اللہ کے بندے، انکم ٹیکس والوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ انکم ٹیکس والا پکڑے گا تو جیل میں ڈالے گا، اللہ پکڑے گا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ انکم ٹیکس والوں کا، دنیا والوں کا ہم کو ڈر ہو گیا، اللہ کا ڈر نہیں ہے ہم کو۔ کیوں؟ ایمان کی کمزوری، ہمارے زندگی میں دین نہیں ہے، صحیح تعلیم ہم کو نہیں ملی ہے۔ آج لوگ جو ہے انٹرسٹ پر نہ جانے کیا کیا چیزیں خریدتے ہیں، اب اس کو بھرتے رہو، پے کرتے رہو۔ قرضہ ایسی چیز ہے، جب قرضہ ہم کسی سے لیں، یعنی کہ میں آپ سے قرضہ لوں اور آپ مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دیں، میں آپ سے 1 لاکھ قرضہ لیا اور آپ مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دیے،
بغیر کوئی سود وود نہیں، کچھ نہیں، تو پھر جب میں آپ کو 1 لاکھ لوٹاؤں گا تو میں آپ کو دعا دوں گا کہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرضہ لیا کرتے تھے تو جب قرضہ لوٹانے کا وقت آتا تھا تو کچھ اضافہ کر کے دیتے تھے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تمہارے ساتھ احسان کیا تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن آج کل جو ہے ہم اس چیز کا الٹا ہی مطلب نکال لیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 لاکھ روپے جو ہم کو دیے تھے ہم اپنی خوشی سے ہر مہینے 3000 دیں۔ کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ ایسے آپ کی خوشی، اس چیز میں آپ کی خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر مہینہ 3000 دینا یا ہر مہینہ 5000 بڑھ کے دینا یہ خوشی نہیں ہے، یہ تو پھر وہی ہو گیا نا، وہ تو سود ہو گیا۔ کان آپ ایسے پکڑیے کہ ایسے گھما کے پکڑیے، کان تو پکڑ رہے نا۔ تو سود جیسی چیز جو ہے آج مسلمانوں کے اندر عام ہو گئی۔ غیروں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہے، اس کی دعا بھی لگتی ہے اور اس کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ غیروں کو اس بات کا علم ہے، لیکن غیروں نے ایک ایسی چال چلی ہے، اس نے کہا، غیروں نے یہ سوچا کہ اگر مسلمان کی دعا اور بد دعا کو ختم کرنا ہے تو اس کے پیٹ میں حرام کا رزق پہنچاؤ، حرام کا رزق پہنچاؤ۔ اور حرام کا رزق کیسے پہنچ رہا ہے؟ سود کے ذریعے سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میں تو سود نہیں کھاتا ہوں، لیکن سود کے ہم انٹرسٹ کے پیسے سے گاڑی خریدے ہیں، کار خریدے ہیں۔ میرے بھائی، کھانا خریدنا ایک ہی چیز ہے، کھانے سے مراد یہ کہ استعمال کرنا۔ تو ہم آج جو ہے استعمال کر رہے ہیں، پیسے کم پڑ گئے ہم انٹرسٹ پر لے رہے ہیں۔ شادی کرنی ہو انٹرسٹ پر ہم کسی صاحب کے پاس سے پیسے اٹھا رہے ہیں۔ گھر خریدنا ہو، گھر بنانا ہو، انٹرسٹ پر 9%، 10%، 13% پر جو ہے ہم خرید رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 روپیہ بھی کھانا گویا ایسا ہے جیسے اپنے بستر پہ اپنی ماں کو بلا کر زنا کرنا۔ اب آپ سوچئے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہاں ہم جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے زنا کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے انٹرسٹ میں پڑے ہوئے ہیں، خود ہم انٹرسٹ میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمارے بچوں کی ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور میں ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو بڑا فون دلائے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو اچھے کالج میں بھیج رہے ہیں، تو ان کی عزت کا، ان کے بھروسے کا آپ مذاق مت اڑائیے، ان کے بھروسے کو مت توڑیے۔ نہ جانے وہ کتنے خواہشات کو مارتے ہوئے آپ کو فون دلائے تاکہ میرا بچہ آن لائن کلاسز کو اٹینڈ کر سکے۔ نہ جانے وہ کتنے باپ اپنی خواہشات کو مارتے ہوئے آپ کو گاڑی دلائے تاکہ میرا بچہ جو ہے کالج کو بآسانی آ جا سکے۔ لیکن معلوم یہ ہوتا کہ بچہ کالج کو گیا، بیک سیٹ پہ کوئی اور محترمہ بیٹھے ہوئے۔ ایسے بہت سارے ویڈیوز ہم بھی دیکھیں، کوئی بات جو ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ رات بھر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں 2 بجے تک ہائے ہلو ہاؤ آر یو، بس میسیجز میں لگے ہوئے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ، ہم اپنے بچوں کے روم میں جا کے چیک کریں کہ 2 بجے رات کو تم کس سے چیٹنگ کر رہے ہو، 2 بجے رات کو تم فیس بک پہ آن لائن بتا رہا ہے تمہارا، انسٹاگرام یوز کر رہے ہو 2 بجے رات کو، یہ کوئی وقت ہے؟ دن بھر ہماری نوجوان بہنیں انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ہزاروں میسیج، 600 500 600 میسیجز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ آج اگر میرے بھائیوں، اگر آج میں کسی کو کہوں یا کوئی اور حافظ یا کوئی اور مفتی، کوئی مولانا، کوئی مدرسے کے ذمہ دار کہیں کہ اپنے بچوں کو آپ فری میں لا کے پڑھائیے، تو میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، ہماری قوم ایسی ہو گئی جو فری میں بھی قرآن سیکھنا نہیں چاہتی، لیکن دنیاوی علم سیکھنے کے لیے 70-80 ہزار روپے دے کر نرسری اور LKG میں ایڈمیشن کے لیے لائن میں ٹھہر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو مت پڑھائیے، دنیاوی علم مت دیجیے، ان کو جو ہے دنیاوی علم سے واقف مت نہ کرائیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی علم بھی ان کو پڑھائیے، ان کو سکھائیے، ساتھ ہی ساتھ دین کا علم بھی سکھائیے، تاکہ وہ بچے جب بڑے ہو جائیں، جب وہ اچھے ایک انسان بن سکیں، جب آپ کا آخری وقت آئے، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو وہی بچے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی دعا طلب کر سکیں۔ ایسا بنائیے، ایسا ان کو ایک ایسا اچھا انسان بنائیے کہ بچے آپ کے لیے دنیا میں بھی اچھے رہیں اور آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بنے۔
جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زنا جیسے بہت بڑا جو گناہ ہے، جو اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ہمارے تمام ناظرین کی حفاظت فرمائے زنا جیسے بڑے گناہ سے، اور سود کا جو لینا دینا دلوانا ہے، اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے، اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے، پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے، تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، صرف آپ کی آواز۔